آپ نے سوشل میڈیا پہ مولوی طارق مسعود کا جو ایک بے ادبی والا اور گستاخانہ کلپ جو چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے ہلکے جملے استعمال کیے۔ انہی کے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، نجدیو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا۔ تم لوگوں کو اگر ادب کے ساتھ گفتگو کرنی نہیں آتی تو کسی ادب والوں کے پاس بیٹھو، کسی صاحب نظر کے پاس بیٹھو، وہ تمہارے دل کو بد عقیدگی سے پاک کر کے تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پر مٹی لگ گئی تو اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس منہ میں خاک ہو جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میلے ہیں۔ فرمایا اللہ توفیق دے تو یہ کہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ کے اندر پناہ لے۔ یہ ادب ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سیکھا۔ اب اس نے جو جملے استعمال کیے، جی نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ تم لوگوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہو کہ تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ جاؤ کسی عشق والے کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائے کہ امی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے نا، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ تم لوگ اس کو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے ہلکی بات کرتے ہو۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے نہیں پڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے پڑھایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت رب کائنات نے فرمائی ہے۔ تو جن کو رب سکھائے، جن کو رب پڑھائے، الرحمن علم القرآن، اور پھر تم یہ کہتے پھر وہ یہ جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ اور بھائی قرآن مجید کے اندر ہر شے کا علم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید کے اندر ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، ہر شے کا علم موجود ہے۔ تو قرآن کہاں پہ نازل ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر۔ تو جب قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم کیوں نہیں ہے؟ آپ بخاری پڑھ کے دیکھو، مسلم پڑھ کے دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ صحابہ کو بتایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا میں محمد اس کو بھی جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے ان لوگوں کو میں اداروں سے بھی اپیل کروں گا، ان کو لگام ڈالیں۔ تو بھائی تم طلاق کے مسئلے بتاؤ جو تمہارا کام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے اگر ہلکی بات کی تو پھر یاد رکھنا ہم سے بھی کوئی نرم بات کی تم لوگ جو ہے نا وہ توقع نہ رکھو ہے۔ کیوں؟ جب پچھلے دنوں تم مندر گئے، وہاں پہ جا کے تم نے پرساد کھایا، مجھے لگتا ہے یہ اسی کا اثر تم پہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم نے 11ویں کا لنگر کھایا ہوتا تو تمہیں کوئی ادب آتا، تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا لنگر کھایا ہوتا تو تم کیوں وہاں تو تم کہتے ہو یہ تو شرک ہے، ادھر جا کے جہاں پہ حضرت والا سب کچھ وہ کچھ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روک کے نہیں آئے، ادھر جا کے تم سب کچھ میٹھا بھی کھا رہے ہو، کھٹا، یہ مجھے اسی کا اثر لگتا ہے۔ تو اس لیے میں عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا، یہ جو آپ دیکھتے ہو نا اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اس کے ویوز زیادہ ہیں، یہ ہے تو وہ ہے، بھائی یاد رکھنا، واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے اس کو تو دیکھنا گناہ ہے، اس کے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے، سننا دور، اس کو تو دیکھنا گناہ ہے، اس شخص کو تو میں سمجھتا ہوں دیکھنا گناہ ہے۔ اتنی ہلکی بات، پھر آگے سے کہتا ہے جی قرآن مجید کے اندر جو لانسفان آیا ہے یہ تو قاعدے کے خلاف ہے۔ او بھائی قاعدے تو بعد میں آئے ہیں، کہ جتنے قاعدے جتنے قوانین بنے ہیں وہ فقہ کے ہوں و یا دوسرے ہوں، وہ تو قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر بنے ہیں، اور تم یہ کہہ دو جی تم نے تو علم و صیغہ بھی میرے خیال سے ٹھیک سے نہیں پڑھی ہے، تم بیٹھو کسی صاحب نظر کے پاس، کسی اہل علم کے پاس، کسی ادب والے کے ساتھ، وہ پہلے تمہاری تربیت کرے اور جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں پہلے تمہیں ایک دو لگائے، تمہارا دماغ سیٹ کرے اور پھر تمہیں بتائے یہ بارگاہ حبیب حق ہے، چلو سروں کو جھکا جھکا کر۔ اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی نے کہا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اس لیے حیا کرو حیا کرو حیا کرو ہے۔